السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ہندوستان میں لاکھوں مدرسے ہیں، لاکھوں، اور بہت سی تنظیمیں اپنا کام کر رہی ہیں۔ جامعۃ العلماء اور بہت سی تنظیمیں ہیں، ڈھیروں تنظیمیں جو دین کی خدمت انجام دے رہی ہیں، اور تبلیغی جماعت والے بھی اپنا کام کر رہے ہیں۔ وہ بھی نکلتے ہیں، وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں ادھر سے ادھر جاتے ہیں، لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، لوگوں کو اچھی تعلیم دیتے ہیں۔ سب کام صحیح طریقے سے چل رہا ہے۔ تبلیغ بھی چل رہی ہے، مدرسے بھی چل رہے ہیں، لاکھوں مدرسے چل رہے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں بچے مدرسوں میں پڑھ بھی رہے ہیں، سب تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی آج 5% مسجد میں لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں۔ مطلب افسوس ہوتا ہے یہ سوچ کے، لاکھوں مدرسے ہونے کے بعد، لاکھوں مدرسے اور لاکھوں تبلیغ والے لگے ہوئے ہیں، سب کچھ، اور اس کے باوجود بھی صرف 5% لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور خالی یہی نہیں ہے 5% لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اور سب علم حاصل کرنے کے باوجود ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ ہمارے نبی ایک، ہمارا اللہ ایک، ہماری سب تعلیم جو بھی قرآن ایک، ہر چیز، اس کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو بری نظروں سے دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو حقارت کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یا تو ہماری تعلیم میں کچھ کمی ہے کہ ہم لوگ صحیح مدرسوں کے اندر جو تعلیم ہونی چاہیے وہ نہیں دے پا رہے، جس کی وجہ سے آج یہ 5% اور لوگوں کو ایک دوسرے پہ اس بات کی تو چنتا ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھ رہا ہے، کہ وہ پیٹ پہ باندھ رہا ہے، وہ زور سے آمین کہہ رہا ہے، وہ نہیں کہہ رہا ہے۔ یہ سب کی چنتا ہے۔ جو 5% آ رہے ہیں وہ بھی آپس میں لڑ رہے ہیں، اور جو 95% نہیں آ رہے ہیں اس کی کسی کو چنتا نہیں ہے، کسی کو فکر نہیں ہے، کسی کو، کہ بھئی وہ 95% نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں۔ بھئی کم سے کم وہ آ تو رہے ہیں کیسے بھی کر کے، چاہے وہ کہیں پر بھی باندھ رہے ہیں سینے پہ۔ ہمارے نبی نے ہر طرح سے کرا ہے، سینے پہ بھی باندھا ہے، پیٹ پہ بھی باندھا ہے، نیچے بھی باندھا ہے، ہاتھ، ہر طرح سے کا عمل موجود ہے، ہر طرح کی حدیثیں موجود ہیں۔ پھر ہم کیوں آپس میں لڑنے میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے پہ طنز کسنے میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہنے میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ ہمارے نبی نے ہر طرح کا عمل کر کے دکھایا ہے۔ تو اس میں لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو 95% آدمی نماز ہی نہیں پڑھ رہا، اور ہمارے نبی کا فرمان ہے ایمان اور کفر کے بیچ کا اگر کوئی فرق ہے تو نماز ہے، اور جب ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو ایک طریقے سے کافر ہے وہ جو آدمی نماز نہیں پڑھنا۔ لیکن ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور جو نماز ہے اس کی فکر بھی نہیں ہے لوگوں کو، ہمارے عالموں کو، ہمارے مفتیوں کو، ہمارے اماموں کو، ہماری اس بات کی کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ ہمارے یہاں اتنے لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، 95% لوگ نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں اپنے۔ تو یہ تو بہت ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ہم لوگ کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ کیا مطلب جو ہمارے نبی اتنا بڑا دین لے کے آئے، اتنا بڑا، اتنا اچھا، اتنا، اور اس میں ہم آپس میں لڑنے میں لگے ہوئے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں۔ تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ کیوں کر رہے ہیں ہم؟ تو ہماری نبی کی کیا یہی تعلیم تھی کہ ہمارے صحابہ میں آپس میں اختلاف تھا، لیکن اس بات کا اختلاف نہیں تھا، کوئی صحابہ دوسرے صحابہ کو کافر نہیں کہتا تھا اپنا۔ آپس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں جنگ ہوئی، آپس میں ان دونوں نے دوسرے کو کافر نہیں کہا۔ کیا مسئلہ تھا، کیا کس بات پہ لڑائی ہوئی، وہ موضوع الگ ہے، لیکن آپس میں ایک دوسرے کو کبھی کافر نہیں کہا، کبھی کسی نے۔ اور یہاں ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور کسی کو فکر نہیں ہے کہ مسجد ویران پڑی ہوئی ہے، مسجد میں نماز ہی نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ رہے، اس بات کی نہیں ہے، اور آپس میں لڑنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو بڑے افسوس کا اور یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہم لوگوں کے لیے، کہ ہم لوگ آپس میں کیا تعلیم دے رہے ہیں، کہ ہمارے اتنے مدرسے لاکھوں ہوتے ہوئے بھی، تبلیغی جماعت ہوتے ہوئے بھی صرف 5% نمازی ہیں، اور 5% بھی آپس میں لڑنے میں لگے ہوئے ہیں، ان کے اندر بھی محبت نہیں ہے۔ وہ سب ایک دوسرے کو، ارے یہ ویسے پڑھ رہا ہے نماز، یہ ہاتھ اوپر باندھ رہا ہے، یہ نیچے باندھ رہا ہے، یہ فلانا کہتا ہے، یہ رفع دن نہیں کرتا، یہ یوں نہیں کرتا، ایسا کرتا ہے، یہ گستاخ ہے اپنے۔ ابھی جو آدمی کیسا بھی ہے نماز پڑھنے آ رہا ہے، اور اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے، جو اللہ کے حکم کو کی دھجیاں اڑا رہا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی، اور نماز تو کیسے بھی معاف نہیں ہے۔
ہر حال میں نماز پڑھنی ہے، کھڑے ہو کے پڑھو، بیٹھ کے پڑھو، لیٹ کے پڑھو، اشارے سے پڑھو. ہمارے نبی تو ہر طرح سے بتایا اللہ نے، کسی طرح سے معاف نہیں ہے. لیکن ہم اسی میں لڑنے میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ یہ اوپر باندھ رہے ہیں کہ نیچے باندھ رہے ہیں. کیا حالت ہو گئی ہے ہم لوگوں کی. اور یہ کون کرا رہے ہیں؟ ہمارے نبی نے کہا کہ ایسے کرنے کی. اب بھائی گستاخ ہے وہ تو وہ اللہ کا معاملہ اس کے ساتھ ہے. کوئی شرک کر رہا ہے، برا کر رہا ہے، لیکن مسجد میں تو آؤ، مسجد میں تو لے کے آؤ. لیکن ہمیں مسجد کی تو ہم آپس میں لڑنے میں لگے ہوئے ہیں. تو کیسے ہمارا بھلا ہوگا؟ کیسے ہم فلاح پائیں گے؟ کیسے ہم کامیاب ہوں گے؟ کیسے؟ اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہا ہے اگر تم آپس میں لڑو گے تمہاری ہوا نکل جائے گی اور تم مقابلہ نہیں کر پاؤ گے کسی کا بھی. اور ہمارے ساتھ میں یہی ہو رہا ہے، ہم آپس میں لڑے ہوئے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے میں لگے ہوئے ہیں. کم سے کم ہم یہ تو دیکھیں کہ بھائی اتنے یہ نمازی نہیں آ پا رہے ہیں مسجد کے اندر، مسجد ویران پڑی ہے، تو کیسے مسجد آباد ہو؟ اس کی کوئی فکر نہیں ہے. ہمیں بس یہ ہے کہ وہ یوں کر رہا ہے کہ وہ یوں کر رہا ہے. ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ نہ ہمارا اللہ ایک، ہمارا نبی ایک، ہمارا قرآن ایک، سب کچھ. لیکن پھر بھی ہم آپس میں فرقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ تو اس کو پسند نہیں کرتا. آپس میں وہ پیار محبت پیدا کرو، آپس میں رشتوں کو جوڑو، آپس میں سارے جتنے بھی یہ مسلمان سب بھائی بھائی ہیں اپنے. تو آپس میں پیار محبت پیدا کرو. اور ہم آپس میں لڑنے میں لگے ہوئے تو ہم فلاح کیسے پائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے.